قیام پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ پاکستان بننے کے اسباب محرکات کیا تھے، اس کی تاریخ کیا ہے، تحریک پاکستان کیا ہے، پھر اس کی بنیاد میں دو قومی نظریہ کار فرما ہے۔ ساتھ ہی اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ قیام پاکستان ایک سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں ممکن ہوا، یا پاکستان جو ہے ایک سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں بنا۔ جب اللہ نے آزادی عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزادی کو باقی رکھنے کے کچھ تقاضے، عوامل ہیں، محرکات ہیں۔ آزادی کے بقا کے لیے اتحاد ضروری ہے، طاقت ضروری ہے، یونٹی ضروری ہے۔ کمزور آدمی برائے نام آزاد ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ آزادی کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز پیش ہوں گی، کیونکہ آج 11 اگست ہے اور سوموار کو 14 اگست جو ہے یوم آزادی پاکستان وہ ہے، اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع رکھا گیا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی، اسلام اور ہمارا پاکستان، پھر اس کے مقامی حالات و معروضات، سارا کچھ سامنے ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان قوم کی بنیاد دوسری قوموں سے الگ ہے۔ جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا وہ قائل ہو جاتا ہے، پڑھنے کے ساتھ اس پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مسلم کمیونٹی کا ایک فرد بن جاتا ہے، مسلمان قوم کا وہ حصہ بن جاتا ہے، وہ ایک فرد بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ اقبال نے بھی کہا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ قوموں کی اور بھی بڑی بنیادیں ہیں، زبان کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، وطن کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، نسل کی بنیاد پر اسرائیلی قوم ہے، نسل کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، علاقے کے لحاظ سے ہندو، یہ علاقے یہاں کا جو بھی باسی ہے وہ ہندو ہے، علاقے کے لحاظ سے قوم کا وجود بنتا ہے۔ اسلامی قوم جو ہے اس کا وجود اور بقا کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے، اگرچہ اس بنیاد کو بڑی چیزیں کمزور کرتی ہیں، اور ہوا بھی کیوں جی؟ یہ آپ دیکھیں نا، صوبوں کا ہمارے آپ اپنے ملک کو ہی لے لیتے ہیں، یہ ملکوں کی تقسیم ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے ہماری پہچان جہاں پاکستان ہے، جہاں اسلام ہے وہاں پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں ہماری پہچان بن چکی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو بنیاد ہے، اس کو ذات برادری، یہ قوم پرستی، یہ بھی کمزور کرتی ہے۔ صوبوں کا تعصب بھی یہ ہماری جو قومی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کی جو بنیاد ہے، اس کو یہ چیز کمزور کرتی ہے، زبانیں، علاقائی تعصب۔ اس کے باوجود یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی یہی بنیاد سب سے مضبوط ثابت ہوئی۔ یہ کوئی پرانی ہسٹری نہیں میں بیان کر رہا، یہ پاکستان کے قیام کی ہسٹری ہے کہ نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی قومیت کی بنیادیں ہیں، ان میں سب سے مضبوط بنیاد مسلمان کے لیے اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، یہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے۔ یہ یہاں سے ہی دو قومی نظریہ جنم لیتا ہے۔ سورہ کافرون میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہمیں واضح طور پر جو ہے نا وہ اسلامی نظریہ حیات کا تصور ملتا ہے۔ اس میں کوئی لچک نہیں، کوئی مداہنت نہیں، اسلام بڑا ایک کہہ لیں فلیکسیبل دین ہے، سب کو ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ جو لائٹس رہنے دیں نا، وہ گرمی ہو جاتی ہے زیادہ، لائٹس بند ہی رہنے دیں، لائٹس بند رہنے دیں، وہ گرمی ہو جاتی ہیں، درہیر زیادہ ہو جاتی ہے۔
تو بہرحال جتنی بھی بنیادیں ہیں قومیت کی، ان میں کلمہ طیبہ سب سے مضبوط بنیاد ہے، اور سورہ کافرون میں ہمیں یہ بنیاد بتائی گئی ہے۔ اسلام میں بات کر رہا تھا کہ بڑا ایک لچک والا دین ہے، لیکن عقیدہ توحید اور اپنے جو فنڈامنٹل عقائد ہیں، بنیادی عقائد، ان میں کمپرومائز نہیں ہے۔ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو اے کافرو، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، جس کی تم نے عبادت کی ہے میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دو ٹوک آ گیا نا، تصور دین آ گیا کہ جس طرح اکبر بادشاہ نے ایک بڑی لچک پیدا کر دی اور دین الہی ایجاد کیا، وہ سب کا مکسر ہو گیا، وہ تو اسلام سے خارج ہے نا کام، اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ ایسا ہی کہہ لیں ایک فارمولہ یا ایسی ہی سوچ کفار مکہ نے پیش کی، تو اس کے نتیجے میں سورہ کافرون نازل ہوئی کہ کچھ عرصہ چلو ہم ایک اللہ کی عبادت کر لیں گے، کچھ عرصہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بتوں کی پوجا کر لیا کرو، تو اس طرح مل جل کر ایک سسٹم چلے گا۔ تو اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرما دی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو قومیں غالب ہوتی ہیں نا وہ جھوٹے پروپیگنڈے بڑے کرتے ہیں۔ مثلا یہ ضمناً آ گئی، ہمارا کوئی بندہ ویسے ہی کسی بزرگ کے لیے دعا کرنے چلا جائے گا نا، کہیں دے لو جی وہ بھی منتا منگن گیا ہی، ہم نے سنا ہے، مشہور کر دیں گے۔ اور اس قوم کا پھر میں کیا کہوں، ضمناً بات آ گئی 65 میں بیچارے ہمارے فوجی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سبز پگڑیاں والے تھے، سبز چولیاں والے بمب پھاڑ دے ہن پہ ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے اپنا بھی نہیں پتا کتنے پہ۔ تو یہ تو حال ہے بھائی۔ یہ میں نے بڑی سخت بات کی، اپنی طرف سے نہیں کی۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، 100 سال زمین کے اوپر اللہ نے موت دی، زمین کے اوپر تھے، نبی تھے، 100 سال گزر گئے، دن رات آئے، سارا کچھ ہوا، تیسرا پارہ پڑھنے جا کے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو، تو عزیر علیہ السلام نے کیا کہا، لبثت یومن او بعض یوم، ایک سینچری گزر گئی تھی۔ تو کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ اتار چڑھاؤ موسموں کا ان کو خبر نہیں ہے۔ تو جب عزیر علیہ السلام کو نہیں خبر ہوئی، اصحاب کہف کو نہیں ہوئی، تو اب اس عقیدے کا ہم کیا کریں بھائی؟ قرآن سے ٹکراتا ہے، اور عقائد پہ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے تو ہوتے نہیں ہیں۔ فوراً کہیں گے جی وہ سبز جھولوں والے آ گئے تھے، وہ بم پھاڑ دے لوکاں میں کے ہیں، اور بھائی وہ جو ہمارے تاریخ میں اتنی بڑی قربانی نہیں ملتی جو ہماری فوج نے دی ہے۔ کمیوں کے باوجود ہماری فوج اس ملک کے لیے نعمت ہے۔ جا کے دیکھ لیں جن قوموں کی، جن ملکوں کی فوجیں کمزور ہیں ان کا بقا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ بڑی مشکل سے ملے گی کہ اپنے پیٹ پہ بم باندھا ہے جسم پہ اور ٹینک کے نیچے گئے، بڑی مشکل تاریخ ہے یہ، ہیں جی، شہادت کا جام نوش کیا۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ بڑی مضبوط بنیاد ہے، اتنی کمزور نہیں ہے، اور کسی کو دوسرے کو کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو نکال دے۔ جیسے باپ کی وراثت ہوتی ہے، کیوں جی ایک بیٹا اس کو خارج کر سکتا ہے جب تک وہ مسلمان نہ رہے، ایسے ہی ہر امتی کا برابر حق ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی ہے وہ میرے نبی کا امتی ہے، وہ پورا رائٹ حق رکھتا ہے۔ تو بہرحال دو قومی نظریہ قیام پاکستان میں کار فرما تھا۔ اب تھوڑی سی میں تاریخ بیان کرتا ہوں۔ بر صغیر میں مختلف لوگوں نے حکومتیں کی، سادات، غلامہ، اسی طرح لودھی خاندان، مغلیہ آخری دور مغلوں کا تھا، 350 سال سب سے زیادہ انہوں نے حکومت کی۔ پھر اس کے بعد انگریز آئے، ظاہر ہے انہوں نے ان سے حکومت چھینی۔
پھر یہ ان کے زیر عتاب آئے، مسلمان خاص کر ان کے بڑے سخت زیر عتاب آئے۔ بہادر شاہ ظفر کے بچوں کا وہ کیا کہ ان کے سر کاٹ کے اس کو ایک تھالی میں پیش کیے گئے۔ اقتدار تو مسلمانوں سے چھینا تھا نا انہوں نے، انگریزوں نے، اور یہ ظاہر ہے مسلمان ہوتا ہے اسٹیٹ فارورڈ، اس سے وہ ہندوؤں والی چالیں نہیں چلی جاتی، تو اسٹیٹ بندہ جو ہے نا وہ پھر زیادہ زیر عتاب آتا ہے۔ جو منافقت والا ہوتا ہے چڑھتے سورج کی پوجا، وہ ادھر سے بھی فائدے اٹھاتا ہے، ادھر سے بھی اٹھاتا ہے۔ تو مسلمان جو تھے یہ سادہ لو تھے۔ بہرحال یہ 100 سالہ پھر دور 1857 سے لے کے 1947 تک 90 سال بنتے ہیں، یہ انگریز کا دور حکومت ہے۔ اس دور حکومت میں پھر مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل تھے زیادہ، ٹھیک ہے، ادھر سے ہندو تعداد میں زیادہ تھے، مسلمانوں نے اگرچہ حکومتیں کی تھیں، تعداد ذرا قدرے تھوڑی تھی، تو ظاہر ہے جب تعداد بھی تھوڑی ہو، ایمان بھی طاقت جو اصل ہے وہ بھی کمزور ہو جائے، وسائل بھی نہ ہوں، تعلیم میں بھی مسلمان پیچھے رہ جائیں، کاروبار میں بھی پیچھے رہ جائیں، تو ان حالات میں ہندوؤں کو پھر انگریزوں سے ساز باز کرنے کا موقع ملا کہ اقتدار ہمیں دیں، ہم ہی سب کو غلام بنائیں۔ یہ جو فضا تھی اس کا پھر مقابلہ کیا گیا، تو اس میں جو ہے نا پہلے ہندوؤں نے جو ہے وہ ظاہر ہے پولیٹیکلی زیادہ اویئر تھے سیاسی طور پر۔ 1885 میں انہوں نے کانگریس کی بنیاد رکھی، اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ کانگریس جو ہے نا اگرچہ اس کے لیڈرز ہندو ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے حقوق کا بھی خیال کرے، دونوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑیں۔ تھوڑے عرصے بعد ہی مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ تو ہمیں یوز کر رہے ہیں، یہ اصل میں تو ہندوؤں کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں، مسلمان تو مورے ہیں۔ لہذا پھر اس سے 21 سال بعد 1885 کے 1906 21 سال بنتے ہیں، 21 سال بعد مسلم لیگ کا قیام ہوا، مسلم لیگ قائم ہوئی کہ مسلمانوں کا الگ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہوگا جہاں سے یہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، انگریزوں تک اپنے مطالبات جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ ان حالات میں بڑے جو ہے نا وہ بڑے بڑے کہہ لیں نظریات تھے۔ ایک نظریہ سر سید احمد خان نے پیش کیا، دیکھیں مذہبی لحاظ سے اس کے نظریات بڑے قابل تنقید ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ سر سید احمد ان کے وہ باقاعدہ ایک ہمارے ایک بڑی الگ ریسرچ ہے، لیکن بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے جو ورک ہے اس حوالے سے ان کی یہ رائے تھی کہ مسلمان نہ تو تعلیم میں آگے ہیں، نہ وسائل میں آگے ہیں، نہ اس طرح اور ان کے پاس اسباب ہیں، یہ الگ تھلگ رہے تو زیادہ بہتر ہے، یہ یوز ہوں گے، ان کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ سر سید کی رائے، وہ کہتے تھے علم میں آگے بڑھیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ مختصر ان حالات میں پھر ایک تحریک دیوبند شروع ہوئی جو پیور مذہبی تھی۔ یہ مختلف تحریکیں جو ہے نا انہوں نے جنم لیا۔ علماء اہل حدیث کا بڑا کردار رہا۔ شورش کشمیری، یہ ذہن میں رکھیں، بستیوں اہل حدیثوں کی جو ہے نا وہ ان کو شہید کیا گیا کیونکہ یہ ان کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ پھر ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی بڑے ہوئے، یہ تو گستاخ رسول، یہ سارا کچھ ان کے خلاف ہی ہوا۔ یہ سزائیں ملی نا، ان کو سزائیں ملی آگے سے کھڑے ہونے کی۔ شورش کشمیری کا بیان ہے 6 لاکھ، یہ نوٹ کریں میری بات نہیں ہے، شورش کشمیری کا بیان ہے 6 لاکھ علماء اہل حدیث کو شہید کیا گیا اس تاریخ میں، تھوڑی تعداد نہیں ہے۔ آج یہ کہتے ہیں یہ تو جی پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کو کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ اب کوئی اس کا کیا جواب ہم دیں؟ ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہمارے تو نظریات بالکل واضح ہیں، ہر جگہ پہ واضح ہیں، پھر بھی اگر دوسروں نے اتنا زہر گھول دیا ہم کیا کریں؟ انہوں نے اتنا ان کو کیا کہتے ہیں مسموم کر دیا ہوا ہے کہ حقیقت بھی سمجھ نہیں بعض لوگوں کو آتی۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پیغام چینل الحمدللہ ہمارا انٹرنیشنل فورم ہے، پیغام چینل، ٹھیک ہے، لاہور سے بھی اس کی براڈ کاسٹنگ ہے اور شہروں سے بھی ہے۔ یہ گلف کے جتنے ممالک ہیں نا عرب کے، سب میں یہ چلتا ہے۔ اس میں اللہ کے فضل سے میری سورۃ الکوثر کی تفسیر جو ہے وہ بیان چلا، وہ میں نے جب اس کا لنک آیا میں نے دوستوں کو شیئر کیا، تو ایک بڑے پڑھے لکھے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ صاحب تواڈے کلیاں دا نظریہ ہے، یہ تواڈی جماعت دا نہیں، دیکھو۔ اور میں کہا یار یہ کس فورم پہ چلا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا فورم مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سب سے بڑا فورم یہ پیغام چینل ہے نا جی،
سب سے بڑا، اور اس پہ اپنے نظریے کے خلاف کوئی بات چل سکتی ہے؟ اس میں اللہ کے نبی کی شان، لیکن لوگوں نے ذہن ایسا جو ہے وہ بنا دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تہاڈی جماعت دا نہیں تہاڈے کلیاں دا ہے، تے تسی اپنی جماعت تو ہٹ کے ہاڈے والا نظریہ پیش۔ اور میں کہ اللہ کے بندو، میرا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق نظریہ ہے، اور یہ جو میں نے پیش کیا یہ ہماری ساری جماعت کا نظریہ ہے، اس کو بار بار سنو۔ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں وہی عقیدہ جو میں نے پیش کیا ہے، اگر میرا اکیلے کا ہوتا تو ہاں میرا جو ذاتی چینل ہے اس پہ میں بیان کر دوں تو اس میں میرے اکیلے کا نظریہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا میری ذاتی رائے آ جائے جی یہ میری اکیلے کی رائے ہے۔ اگر ایک میں جماعت کے فورم پہ پوری جماعت، اس کے پہلے ہماری ٹیم ہے ریسرچرز کی، تقریر ریکارڈ ہوتی ہے، پھر 5 کے قریب علماء اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد ایک مرحلے سے گزر کے وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بات دور نکل گئی۔ تو اسی طرح ہمارے بارے میں یہ بھی بعض لوگ دی یہ تو پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، ہے نا؟ میں نے سنا ہے بڑی جگہ پہ، پڑھے لکھے لوگ، اللہ کے بندو 6 لاکھ علماء شہید ہوئے، بستیوں کی بستیاں جو ہیں، یہ نہیں صرف ہماری قربانیاں، سب کی قربانیاں ہیں بھائی، یہ کوئی متنازع نہیں ہے، سارا ہر مسلمان کلمہ گو، خواہ وہ اہل سنت میں سے ہے اہل تشیع میں سے، سب کی قربانی ہے۔ یہ تھوڑی قربانیوں سے پاکستان نہیں بنا، حالانکہ یہ سیاسی جد و جہد تھی۔ سیاسی جد و جہد میں ایک پولیٹیکل موومنٹ جو ہوتی ہے، پولیٹیکل سٹرگل، اس میں اور جو انقلاب ہوتا ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے۔ سیاسی جد و جہد کیا ہے؟ بات چیت کر کے بات بڑھائی جاتی ہے، ڈائلاگ کے ذریعے بات حل ہوتی ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک طاقت سے دوسری طاقت ٹکراتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے سیاسی جد و جہد سے یہ کام ہوا ہے، پاکستان جب بنا تقسیم ہو رہی تھی، یہ قتل و غارت نہ ہوتی لیکن بہت زیادہ ہوئی، یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ حالانکہ یہ اس طرح کا انقلاب نہیں تھا، انگریز کمزور ہو گئے تھے کیونکہ 2 جنگیں انہوں نے لڑی تھی، 2 جنگیں، ایک بندے کا گھر ہی نہ سنبھالا جائے انہیں دوسری، دیکھو نا ایک بندہ اپنا گھر تے قبضہ نہیں رہتا، انہیں دوجے کتنے جا کے قبضہ کرنا، کیوں جی؟ وہ تو چھوڑنا ہی چھوڑنا۔ انگریز ان حالات میں تھے کہ وہ چھوڑنے والے تھے، ادھر سے انہوں نے بھی پریشر ڈالا کہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح وہ مجبور تھے۔ 6 سال جنگ، دوسری جنگ عظیم انہوں نے لڑی 1939 سے 1945 تک، اس میں ان کا بڑا جو ہے نا سرمایہ، طاقت جو ہے نا کھپ گئی۔ تو بہرحال یہ ایک سیاسی کوشش تھی جو 1906 میں جس کی بنیاد رکھی گئی مسلم لیگ کی۔ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح یہ کانگریس کا حصہ تھے جو ہندوؤں کی ایک جماعت تھی۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا۔ پھر 1916 میں 3 سال بعد میثاق لکھنؤ ہوا۔ ہندو ویسے کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا الگ وجود نہ مانا جائے، میثاق لکھنؤ میں الگ مسلمانوں کا وجود مانا گیا، ووٹ کے لیے بھی اور ویسے بھی کوشش جاری رہی۔ پھر گاندھی نے چال چلی 1928 میں اختصار سے بات کرتا ہوں، اور گاندھی نے کچھ رپورٹ پیش کی، اس میں پھر اس نے جو ہے نا وہ مکس اپ کر کے مسلمانوں کے جو الگ حقوق مانے گئے تھے ان کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی، ختم ہو۔ پھر اس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم، یہ ہمارے مطالعہ پاکستان کا حصہ ہے، سارا کچھ ہم پڑھاتے ہیں 9th 10th میں عام طور پر یہ حصہ ہے، باقاعدہ چیپٹرز موجود ہیں۔ 1929 میں 14 نکات جو ہے نا پھر وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیے، اس میں یہی تھا کہ ہمارا الگ وجود مانا جائے، ووٹ جہاں زیادہ مسلمان ہیں ان کی تعداد کے مطابق ان کو سیٹس ملیں وغیرہ، جو بھی الگ حقوق ملتے تھے۔ 1930 میں پھر علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا ہے، انہوں نے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب مسلمان اور ہندو ان کا لائف سٹائل اس طرح کا بن چکا تھا کہ ان کا اکٹھے رہنا ناممکن تھا۔ پہلے مسلمانوں نے حکومتیں کیں، مسلمان طاقت میں تھے، ظاہر ہے مسلمان عدل میں بھی زیادہ اچھے ہوتے تھے، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دوسروں سے پھر بھی یہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ حکومتیں کی۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے اب چونکہ تعلیم میں بھی پیچھے تھے، مالی معاملات میں مسلمان پیچھے تھے، سیاسی طور پر بھی ان کو پیچھے رکھا گیا، اب ان کے لیے جو بہترین حال تھا وہ الگ وطن تھا۔ تو علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں جو دیا مشہور ہے، وہاں انہوں نے کہا کہ جن علاقہ جات میں مسلمان زیادہ ہیں ان کو ملا کے ایک الگ مسلمانوں کا ملک بن جائے۔ 1938 میں علامہ اقبال فوت ہو گئے۔ 1940 میں پھر قرارداد پاکستان، جس کو قرارداد لاہور کہتے ہیں، یہ یہاں آج کل ہمارا مینار پاکستان ہے، منٹو پارک بھی جس کو کہتے ہیں،
وہاں پہ یہ پیش ہوئی، وہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے نا منزل کا تعین کیا کہ ہم نے الگ وطن لینا ہے۔ ظاہر کوششیں تیز ہو گئیں، ادھر سے برطانیہ والے بھی پھر رابطے، ان کے بڑے مشن آئے، کبھی کرپس مشن آ رہا ہے، کبھی فلاں آ رہا ہے، ان کی بات چیت ہوتی رہی۔ تو بہرحال 1947 میں پھر پاکستان جو ہے نا وہ بن گیا، اور یہ عظیم نعمت 27 رمضان کو مسلمانوں کو ملی۔ یہ 90 سال مسلمانوں نے یہ غلامی کے گزارے، پھر ان کو آزادی ملی۔ یہ آزادی اتنی آسان نہیں تھی۔ جب یہ سپریشن ہوئی، لوگ یہاں سے ہندو گئے، مسلمان بازار انڈیا سے یہاں آئے، رستے میں پھر بڑے مظالم ہوئے۔ رستے میں جو ہے وہ اتنی قتل و غارت ہوئی کہ پورے کے پورے خاندان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں زیبا ہو گیا ہے، کوئی بچہ بچ کے آ گیا، کوئی بچی بچ کے آ گئی، وہ گاڑیوں کو زیبا کیا گیا، بڑی قتل و غارت ہوئی سکھوں نے اور ادھر سے ہندوؤں نے۔ ظاہر ادھر سے مسلمان بھی پھر اپنے دفاع کے لیے جو کر سکتے تھے وہ جو ایک عرصہ اکٹھے رہے، اب یکدم اس طرح دشمنی میں وہ بدل گئے کہ جب پاکستان بنا اس وقت لوگوں نے دیکھا، اس وقت جو ہمارے بڑے تھے، کہ ان کے سامنے ان کی بچیوں کو جو ہے بچوں نے خودکشیاں کی اپنی عزتیں بچانے کے لیے، بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے، لوگوں کو ذبح کیا گیا، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں۔ پھر پیدل سفر، وہ دو بندوں نے، وہ دیکھیں نا تصاویر اب تو میڈیا پہ عام ملتی ہیں، کس طرح اس وقت سفر کرنا مشکل تھا۔ لوگ آئے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آئے، اور یہ ہماری قوم میں اگرچہ کمیاں ہیں لیکن یہ زندہ دل قوم بھی ہے، محنتی قوم ہے۔ اب بہتری کی گنجائش ہے، اور اس کی خرابی میں بڑے عوامل ہیں، جس طرح کہ میں عرض کرتا ہوں، اس قوم کو قرآن کریم کے سمجھنے سے دور رکھا گیا۔ یہ مولویوں کا قصور ہے کہ انہوں نے قرآن کے سمجھنے سے کیوں دور رکھا، قرآن کو ترجمے سے پڑھتے کردار اور مضبوط ہوتا۔ تو مہاجرین آئے ہیں جی، تو ان کو پھر انہوں نے یہاں پہ اکاموڈیٹ کیا۔ یہ اس قوم کی زندہ دلی کی علامت ہے کہ اتنی بڑی ہجرت مدینہ کے بعد یہ بہت بڑی ہجرت تھی۔ یہاں خوش دلی سے یہاں پر لوگوں کو ٹھہرایا گیا، ان کے انتظام کیے گئے، ان کے ساتھ تعاون کیا گیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ان کو جو وہاں سے جو مہاجرین آئے ہیں ان کو زمینیں جو ہے نا وہ الاٹ کی گئیں۔ اور مسائل تو بہت زیادہ تھے، جہاں یہ قتل و غارت بڑی ہو چکی، وہاں پر جو ہے مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے تھے، اور یہ پروپیگنڈا تھا۔ 90 سال کی لابی، 3 نسلیں جو ہے نا وہ گزر جاتی ہیں تو 3 نسلیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انتظامی معاملات میں مسلمان پیچھے تھے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے لیبر میں رکھا ہوا تھا۔ کاروباری معاملات میں بھی مسلمان پیچھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کاروبار کرتے تھے ان پہ ٹیکس بڑے لگاتے تھے، اور وہاں سے برطانیہ سے چیزیں بنا کے وہ ادھر بنا کے جو چیزیں پہنچتی تھیں وہ سستی ہوتی تھیں۔ جو یہاں پہ آپ دیکھیں نا، لیبر بھی زیادہ ہو، چیز کا میٹیریل بھی مہنگا ہو، لیبر بھی زیادہ ہو، تو ظاہر ہے جب کسی تاجر نے مارکیٹ میں لانا ہے تو کچھ بچا کے لانا ہے نا، تو بچت ہو۔ اس کے مقابلے میں مارکیٹ میں کوئی چیز سستی، وہی چیز سستی کسی نے تھوڑی لیبر میں تھوڑی محنت میں بنائی ہو تو ملتی ہو، تو مہنگے داموں تو کوئی نہیں نہ خریدتا۔ اس طرح ان کی تجارت کو، مسلمانوں کی تجارت کو تباہ کیا گیا۔ ان میں جو زمیندار لوگ تھے ان کے اوپر زری ٹیکسز بڑے لگا دیے کہ ان کے لیے بمشکل اپنا بقا، دوسروں کے ساتھ تعاون، یہ بڑی چالیں چلی گئیں جو منافقانہ چالیں تھیں، جس کے زیر عتاب مسلمان آئے۔ مسلمانوں نے یہ سارے حالات جو ہیں ان کا سامنا کیا، اور پھر اس طرح یہ جو ہے نا وطن، یہ نعمت عظیم جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی۔ اور اس طرح یہ آزادی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے عطا کی۔ دیکھیں، جب اللہ نے آزادی عطا کی ہے، عام طور پر ہمارے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کا تو ویسے ہی الحمدللہ ایسی سوچ ہے کہ شکرانے والے جو ہے نا وہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ نوجوان نسل کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ جب یہ آزادی منائیں تو یہ قربانیاں بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ہم نے اسلام کے مطابق خوشی منانی ہے۔ دیکھیں، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے
تو 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے. پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہمیں فرعون سے نجات ملی. شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے. یہاں سے پتہ چلا کہ آزادی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے منانی ہے. یہ نہیں ہے کہ آزادی اس طرح منائے کہ گھر میں ماتم پڑ جائے. کس طرح یہ ون ویلنگ نوجوان کرتے ہیں. کوئی سلنسر نکال لیتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمیں خوشی میں اللہ کی بندگی زیادہ سکھائی گئی ہے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے ہوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. تو بہرحال خوشی کہ اللہ نے آزادی دی, تو خوشی میں ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسی آزادی ہے, ہم تو غلام ہیں. یہ بھی اب ڈیبیٹس ہوتی ہیں جی, بڑی بحثیں ہوتی ہیں جی. یہ ہمارے ٹھیک ہے, مکمل آزادی نہیں, اس میں ابھی بڑی بہتری کی گنجائش ہے. لیکن پھر بھی کبھی آپ اپنے آپ کو یہ کشمیریوں سے کمپیئر کریں, فلسطینیوں سے کریں. ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, آگے فیوچر میں اس طرح کے وسائل برابر نہیں ہیں, مسائل ہیں, بڑے مسائل لوگوں کو پتہ ہے. یہاں ہم اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کرتے, لیکن پھر بھی امن تو ہے نا. بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبے تو ہوتے ہیں کہ نہیں. تعلیم کے حوالے سے امن و امان ہے. فیوچر کے بارے میں باوجود تحفظات کے بڑے پلانز ہیں, لیکن وہ غلام قومیں کہ جنہیں کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونا ہے, ہر وقت خوف ہی خوف ہے. امن تو ہمیں حاصل ہے نا, کسی حد تک ہم امن میں, کاروبار ہو رہا ہے, ہم نارمل زندگی گزر رہی. اتار چڑھاؤ تو ہوتے ہیں. پہلے میں نے عرض کی کہ بہتری کی بڑی گنجائش ہے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ ہم آزاد ہیں. اس میں اللہ کی بڑی ہمارے اوپر یہ نعمت ہے. سورہ قریش دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں کہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اللہ تعالیٰ نے ان کو, قریش کو یہ نعمت دی کہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیا. آزاد آدمی کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, آزاد کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں, خوف نہیں ہوتا. بعض چیزوں میں تحفظات ہیں لیکن بہتری آ سکتی ہے. تو یہ ملک, اس کو یہ بالکل نہ کہیں, مایوس نہ ہو جائیں, نہیں جی ہم تو آزاد ہی نہیں ہیں. کمیاں ہیں, بہتری کی گنجائش ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ ملک, اب یہ بھی بحثیں شروع ہو گئیں, یہ ملک سیکولر بنا تھا کہ دین کے نام پہ بنا تھا, اسلام کے نام پہ بنا, یہ بھی بحثیں شروع ہو گئی. سب کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کا مطلب کیا, یہ نعرہ تھا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی آج بھی تقریریں اٹھا لیں, ان کی جو اس وقت انہوں نے کی ہیں, ان سے پتہ چل جائے گا. علامہ اقبال کا الہ آباد کا تصور, جو خطبہ الہ آباد کا, وہ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں, علامہ قائد اعظم نے کہا کہ ہم ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. ان کی واضح تقریریں. انہوں نے یہ معاشی نظام جو 70 سالوں میں, بڑی معذرت ہم درست نہیں کر سکے, اس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا, یہ بیان دیا تھا کہ یہ دنیا کا معاشی نظام جو ہے وہ جو اس وقت تھا, اب بھی وہی ہے نا, سرمایہ دارانہ نظام. فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا کا معاشی نظام ہے دنیا کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ہم اسلامی معاشی نظام پیش کریں جو دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ علامہ اقبال, یہ قائد اعظم کا خطبہ ہے. اسٹیٹ بینک کا افتتاح غالباً 1946 سے آگے پیچھے سن, مجھے صحیح یاد ہے, بڑا مشہور ہے, ہمارے انصاف میں بھی یہ موجود ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ان کے تو ویژن بہت براڈ تھا. خالی یہی نہیں ہے کہ ایک محدود حد تک اسلام کے مطابق زندگیاں, معاشی نظام کا اسلام کے مطابق ہو جانا یہ پیک کا جو ہے نا ایک انقلابی قدم ہے, یہ ٹاپ کا انقلابی قدم ہے. ابھی تک دیکھ لیں ہمارا معاشی نظام اس معاملے میں پیچھے ہے. پھر بڑی معذرت سے
بنا تو اسلام کے نام پر تھا، لیکن یہ جو ہمارے اسلام کے نمائندگان ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے یونٹی کیوں نہیں پیدا کی، اتحاد کیوں نہیں پیدا کیا۔ جہاں کہیں ایسے فورم پہ اسلام کے لیے بلایا گیا، یہ اسلام کے نمائندگان کی اختلافات ختم نہیں ہوتے رہے۔ تو یہ بھی تو انہوں نے بھی تو جواب دینا ہے نا، کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایک یونٹی پیدا کرتے، ایک اتحاد پیدا کرتے، ایسی چیزیں پروموٹ کرتے کہ حکمرانوں تک جاتی ہیں اور وہ مانتے کہ ان بنیادوں پہ اسلام سب کو قبول ہے، نافذ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سیکولرزم سے مروب ہو کے یہ بحثیں کرنا، یہ قیام پاکستان کے وجود کے خلاف ہے۔ دیکھیں، اسلام کے نام پہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، تو جب نعمت اسلام کے نام پہ ملی ہے تو اسی پہ رہنے دیں، اللہ سے بغاوت نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کریں۔ یہ واحد ملک ہے جو نظریاتی ہے، یا ایک اور ملک ہے کوئی، اسرائیل غالبا، تو یہ تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آزادی کے بقا کے لیے، پاکستان کے بقا کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مل جل کر کرنی چاہیے۔ پاکستان کے بقا کے لیے، اپنے ملک کے بقا کے لیے ہمیں نفرتوں کو کم کرنا چاہیے، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس ضمن میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے اس وقت ہر طرف مسلمانوں کے مخالفین ہی تھے، یہودی بھی مخالف تھے، ٹھیک ہے نا، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے دین مسخ ہو چکے تھے، کیا کہتے ہیں، دین نہیں، نبیوں کی تعلیمات کو انہوں نے مسخ کر دیا ہوا تھا۔ اب صحیح کسی کے پاس پیغام نہیں تھا، جب آپ نے سچا پیغام پہنچایا تو سبھی مخالف ہو گئے۔ آپ کے قتل کرنے کے کتنے، تقریباً 18 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے اور منصوبے بنے، 18 مرتبہ 23 سال میں، یہ دیکھیں۔ تو بہرحال جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، یہود مدینہ کے ساتھ آپ نے صلح کی نا، معاہدہ کیا۔ اگر یہودیوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اپنے ایک علاقے کے بقا کے لیے معاہدے ہو سکتے ہیں تو ہم تو سب مسلمان ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم مسلمان ایک نبی کے امتی ہیں، ہم اپنے اندر یونٹی کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ٹھیک ہے، ہر ایک لیتا قرآن و حدیث ہی ہے، وہاں سے ہی لیتے ہیں، ذرائع الگ الگ ہیں، استاد الگ الگ ہیں، سبھی قرآن کو فالو کرتے ہیں، سبھی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ پیروی کرنے کے اصولوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، استاد اور ہو سکتے ہیں، اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ سمجھنے میں بھی اختلاف آ سکتا ہے، لیکن بنیاد اساس تو سب کی ایک ہے۔ جس طرح کہ اقبال نے کہا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دو ہماری ایسی بنیادیں ہیں جو چیزیں ان کو کمزور کریں، ان کو خدارہ نظر انداز کر دیں، ملیا میٹ کر دیں۔ دو بنیادیں کیا ہیں؟ ایک اسلام اور دوسرا پاکستان ہے۔ اس کی راہ میں کوئی فرقہ واریت ہو، نسلی تعصب ہو، صوبائی تعصب ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو ملیا میٹ کریں، تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا ملک ہے تو ہماری پہچان ہے، جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا CNIC، کیوں جی پہچان ہے کہ نہیں؟ CNIC پہچان ہے، ہمارا کارڈ پہچان، بیرون ملک جاتے ہیں پاسپورٹ پہچان، مسلمان اور پاکستان یہ لکھا ہوتا ہے، تو پہچان یہی ہے۔ اس کے بقا کے لیے اتحاد ضروری ہے، رواداری ضروری ہے، ہر ایک کو جیسے سمجھ آتی ہے اصل نیت یہ رکھے کہ میں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ عزم ہو، یہ ارادہ ہو۔ اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ باقی دوسروں کو کافر نہ کہیں، لڑائیوں جھگڑوں میں نہ جائیں، اپنے اس سے مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔
آپس میں مسلمان لڑے جھگڑیں گے، ان کا جو ہے نا ظاہر ہے ان کا گراف نیچے جائے گا، کیا لوگوں کو سمجھائیں گے؟ مسلمان کے لیے جہاں عظمتیں بڑی ہیں وہاں اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ اس نے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ اگر خود ہی لڑتے رہے، خود ہی جھگڑتے رہے تو پھر دوسروں کو کیا سمجھائیں گے، کیا دنیا میں امیج پیش کریں گے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں ہماری لڑائیاں جھگڑے انویسٹیگیشن ان سے کرواتی ہیں جا کے، کیا گراف جائے گا، کہ کہاں گراف جائے گا، کیا مسلمانوں کی پہچان ہوگی؟ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اسلام اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یونٹی پیدا کریں۔ یہ جو آزادی ہے اس کے لیے یونٹی ہوگی تو طاقت ہوگی۔ کیوں جی؟ تو آزادی کے بقا کے لیے طاقت ضروری ہے۔ کمزور آدمی کو جو جب مرضی کوئی دبوچ کے لے جائے، آزادی اگر باقی رکھنی ہے تو اس کے لیے طاقت ضروری ہے، طاقت کے لیے اتحاد ضروری ہے، رواداری ضروری ہے۔ کمزور کو تو کوئی جب مرضی دبوچ لے۔ اقبال نے کہا ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اچانک کوئی قتل کر دے، کمزور کا کیا ہے؟ جب مرضی کوئی مار دے، کچل کے رکھ دے۔ طاقتور کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی سوچتا ہے تو ملک کی طاقت اسی میں ہے کہ ہم عوام اور سارے مل کر جو ہے متحد رہیں، اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے نفرتوں کو کم کریں۔ جو دو ہماری بنیادیں ہیں کلمہ طیبہ اور پاکستان، ان کو آگے لے کر چلیں، انہی کو بنیاد بنائیں، پھر ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، پھر ہی ہم اسلام کی صحیح جو شکل صورت ہے، جو تعلیمات ہے وہ لوگوں تک پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آزاد ملک دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزادیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا بول بالا فرمائے۔ جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان میں بہتری لائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کے جو ادارے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔